رجب کا مہینہ ناظرین شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جن 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے رجب ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان بیننا و بینک قبیلۃ مضر، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلہ ہے صحیح، مشرکین کا، جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ شرک کو اللہ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اچھا، ان الشرک لظلم عظیم۔ نیکی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے پڑتے ہیں، جاتے ہیں۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ دوسرے پروگرام کے فارمیٹ سے اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ یہاں پر ہم سہل انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے اس میں ہر طرح کے لوگ، ہر ایج بریکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، تو ہر ایک کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں، اس لیے ہم کچھ بنیادی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹاپک کو کمپلیکیٹڈ بنایا جائے، اس کے اندر ایسی چیزیں جو شاید ایک عام ویور کے ذہن سے اوپر سے گزر جائیں، تو ان پر ہم پریورٹی اس کو نہیں دیتے، ہم پریورٹی اس بات کو دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سہل پروگرام ہو۔ تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ٹاپک ہم جس پر بھی بات کریں اس میں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ والے ایلیمنٹس کو اٹھا کر سامنے رکھیں۔ آج کا ٹاپک بھی پروگرام میں جس کی ہم بات کرنے لگے وہ بھی ایسا ہی ٹاپک ہے، اور ہر شخص اس پر سننا بھی چاہتا ہے، بات بھی کرنا ہے، اور ضرور ہمیں بات کرنی بھی چاہیے۔ رجب کا مہینہ ناظرین شروع ہو چکا ہے، اور رمضان اب زیادہ دور ہے نہیں۔ رجب سے اگر آپ تیاری کرنا شروع کریں تو رمضان میں جو فضائل ہم نے حاصل کرنے ہیں، جو نیکیاں ہم نے کمانی ہیں، جو ثواب ہم نے حاصل کرنا ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رجب کے مہینے میں کیا کام ہیں ایسے کرنے والے؟ کیونکہ جن 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے رجب ان میں سے ایک ہے، تو رجب کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے، اس میں کوئی خاص معمولات زندگی ہمیں اپنانے چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عبدالباقی اخوندزادہ صاحب نے، جو کہ محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ رضیہ للبنات کے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ سر، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اور رجب سے اکثر گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دین کو لے کر تھوڑے سے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، یا ہمارا دل بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب سنجیدہ ہو جاؤ، رمضان زیادہ دور رہا نہیں ہے، کیونکہ ابھی سے اگر تم نے تیاری نہیں پکڑی تو ایک دم سے تو سب کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ روٹین میں آنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ جو دینی روٹین ہے اس کو اپنانا شروع کر دو، ایسا ہی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ٹھیک ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ سیکوینس میں چلتے ہیں، یہ ایک مہینہ ان سے الگ ہے۔ اچھا، یہ رجب ہے، پھر بیچ میں شعبان ہے، رمضان ہے، یہ دونوں یہ حرمت والے مہینے نہیں ہے، وہ جو احترام والے۔ پھر کیا ہے؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ اب ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 ہو گئے، یہ حرمت والے، اور یہاں ہو گیا رجب۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مہینہ رجب کا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ بھی رجب کا احترام کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں بھی یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اچھا، ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھی، اچھا، چوریاں نہیں ہوتی تھی۔ صحیح۔ وہ یہ تو کر لیتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، یعنی ان کی لڑائی بڑے زوروں پہ چل رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ جی یہ ابھی ہمارا جو ہے فتح یقینی ہو گئی ہے ہماری، تو انہوں نے کہہ دیا نہیں ابھی رجب شروع نہیں ہوا، رجب 10 دن کے بعد شروع ہوگا۔ لیکن رجب آتے ہی وہ ہر قسم کی جتنی بھی خباثت والے کام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا ہے بنو قیس کا، بڑا مشہور ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان بیننا و بینک قبیلۃ مضر، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلہ ہے مشرکین کا، جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ہم آپ کے پاس رجب کے علاوہ نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، یہ اتنا احترام والا مہینہ
کہ جو مشرکین کے زمانے میں بھی اس کو احترام والا قرار دیا گیا. ٹھیک. اب مسلمان ہوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں میں, مجھے پتا ہے کہ یہ رجب ہے, بیچ میں 30 دن شعبان کے, اور اس کے بعد وہ سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ رمضان کا آنے والا ہے. بے شک. تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو میں نے شوال سے مجھ سے جو غلطیاں ہونی شروع ہوئی تھی اس کو اب کم از کم میں بریک لگا دوں. صحیح. اب کم از کم میں اللہ سے حیا کرتے ہوئے وہ رمضان جو آنے والا ہے, دیکھیں یہاں ایک عجیب سا میں آپ کو واقعہ سناؤں اپنا ذاتی. جی جی. میں کہیں جا رہا تھا, شاید بس میں, بہت پرانی بات ہے, تو رمضان کا مہینہ تھا. اللہ کی شان ہمارے ہاں رمضان میں ہی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں ایسے ہی, خاص طور پہ ٹریفک سگنل پر. جی ہاں ایسے ہی تھا. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر 2 آدمی لڑ رہے تھے. اچھا. تو ایک صاحب نے مجھے دیکھا, کہنے لگے مولوی صاحب تم لوگ تو کہتے ہو کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھا جاتا ہے, یہ کیا کون کرا رہا ہے؟ اب اللہ رب العزت بعض اوقات کوئی بات آپ کے ذہن میں اسی وقت ڈال دیتے ہیں. تو سامنے ہی پکوڑے والا پکوڑے بیچ رہا تھا, وہ تقریباً عصر کے قریب کا وقت تھا. اچھا. تو میں نے کہا محترم ایک بات بتائیے, یہ جو تیل ہے جسے گرم کیا گیا ہے, آپ نے نیچے سے گیس چولہا جو بھی ہے اس کو بند کر دیا, تو یہ جو کھولتا ہوا تیل ہے یہ فوراً ہی ٹھنڈا ہو جائے گا؟ صحیح. نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اس کو ٹھنڈے ہونے میں کافی دیر لگے گی. میں نے کہا ایسے ہی شیطان تو پہلی رات کو باندھ دیے گئے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری عادتوں میں برائی کا ابال ہے صحیح, وہ ایک دم تو نہیں بیٹھے گا نا. اس ابال کو بٹھانے کے لیے اللہ نے رجب یہاں رکھ دیا. سبحان اللہ, صحیح بات. کہ آپ ابھی سے اپنی عادتوں کے ابال کو نیچے کرنا شروع کرو گے تو جب رمضان آئے گا اور آپ نے اپنے آپ کو جماعت کا پابند بنایا ہوگا تو پھر سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کی ہمت ہوگی جماعت کے ساتھ. آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو پابند کیا ہوگا تو پھر تراویح کی 20 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی بھی رکعتیں ہیں جو پڑھنے کا کام ہے وہ آپ کر سکیں گے. جو تلاوت کلام پاک رمضان میں قرآن کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ابھی سے آپ اگر 1 پارہ آدھا پارہ 4 رکوع پڑھنا شروع کرو گے تو رمضان آئے گا تو آپ کا قرآن کے ساتھ ربط بن چکا ہوگا. بالکل ٹھیک. اسی لیے اللہ کے نبی نے شعبان میں روزے اس لیے کثرت سے رکھے تاکہ روزہ رکھتے رکھتے جب روزے میں جائیں گے تو روزے رکھنے کی جو ہماری عادت ہے وہ پختہ ہو چکی ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کیونکہ آپ زندگی کے کسی بھی ڈسپلن میں جا رہے ہوں وہاں انوائرمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اس ماحول کو آپ نے کریٹ کرنا پڑتا ہے. اچانک سے آپ کے اندر کوئی تبدیلی اس طرح ورنہ رونما نہیں ہوتی. تو رجب کا مہینہ بھی ایک لرننگ کے لیے کہ اس میں آپ اپنے ارادے پختہ کر لیں اور کمر کس لیں, اور خاص طور پہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ نے بتایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں, تو ہم لوگوں کو بھی شعبان کے مہینے میں, ٹھیک ہے, لیکن تیاری ہم نے رجب سے اس کی شروع کر دینی ہے تو تاکہ وہ سلسلہ ایک بن سکے. اچھا, یہ ہم ساری باتیں کریں تاکہ ایک انوائرمنٹ سیٹ ہو سکے, ساری چیزیں ہو سکیں, لیکن بالخصوص جب ہم رجب کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے کام ہیں کرنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں کیا کرتے تھے. دیکھیں, سب سے پہلا کام جو قرآن نے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو. صحیح. اب ظلم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو چھری مار لوں, نہیں, شرک کو اللہ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, ہر چیز کی معافی ہے, شرک کی معافی نہیں ہے, اس کو ظلم قرار دیا. پھر جہاں بھی کسی گناہ کا تذکرہ آیا تو اللہ عز فرماتے ہیں وما ظلمناہم, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود کیا کیا, ظلم کیا. علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ ظلم ہے کیونکہ اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی, الا یہ کہ آپ سے اللہ توبہ کی توفیق آپ کو دے دے. تو اللہ نے سب سے پہلے ہمیں رجب میں یہ ترغیب دی ہے کہ رمضان آنے والا ہے, گناہ وہاں اس رمضان میں چھوڑنے کی نیت مت کرو, رجب سے چھوڑنے کی نیت کر لو. نیکی کی توفیق کب ملتی ہے؟ نیکی کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب آپ کے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے. اگر آپ گناہوں کی عادت پر مصر رہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق نہیں ملتی. نیکی کی توفیق ملتی ہی گناہوں سے توبہ کرنے پر ہے. تو رجب بنیادی طور پہ
رمضان میں شعبان میں اللہ کے ساتھ لو لگانے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا مہینہ دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں اس مہینے میں اللہ کے سامنے رو لو، رات کو اٹھ لو، تہجد کی نیت بنا لو، کیونکہ ویسے بھی رمضان میں آپ نے سحری میں اٹھنا ہے نا جی، بالکل بالکل، تو ابھی سے رات کو اٹھنے کی عادت بنا ڈالو، وہاں اٹھ کے آپ نے 2-4 رکعت پڑھنی ہے، ورنہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں، سحری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کچھ ڈال دیا منہ میں، کچھ نہیں ڈالا۔ ابھی سے اگر آپ کی تہجد کی نیت عادت ہو جائے، آپ کو رمضان میں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں، کان، زبان، دل کی حفاظت کرو، وہ حفاظت رمضان میں نہیں ہوگی، اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے ابھی رجب میں۔ صحیح۔ تو جب رجب سے تیاری شروع ہو جائے گی ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کی، ٹھیک ہے، تو خود بخود اللہ رب العزت آپ پر مہرباں ہوں گے۔ اور دیکھیں، نیکی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے پڑتے ہیں، جاتے ہیں۔ صحیح، یہ توفیق آپ کو نہیں ہوتی ہے، آپ کو توفیق دی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت میں نے آج اتنی 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، فرمایا شکر کرو کہ اس اللہ نے تمہیں اس کو یاد کرنے کی توفیق دے دی۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے واقعہ بھی اس حوالے سے کوٹ کیا، کیونکہ یہ ایک سسٹم کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنی روٹین میں اس طرح پھنس کر رہ گئے کہ لوگوں کو مہینوں کا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فروری کا یا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں اسلامک مہینے ایک تو یاد بھی نہیں رہتے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ایک پورا انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے، ہر گھر سے لوگ فجر کی نماز پڑھنے نکل رہے ہیں، سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ جوک در جوک مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن رجب میں ہم یہ ماحول نہیں بنا پاتے ایز اے کلیکٹیو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر انڈیویجول لیول پر آپ کریں کوئی کام تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، کلیکٹیولی اس کو کرنا آسان ہوتا ہے جب ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کلیکٹیولی یہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ایک ایسا انوائرمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے سرکل میں، کہ اس مہینے میں وہ چیزیں سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے؟ تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، اس ٹاپک پر ہم مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کلیکٹیولی کسی کام کو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولی اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ پورا بنا ہے نا، تو بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں سب اٹھ رہے ہیں سحری کے لیے تو ہر کوئی جو ہے وہ کرے گا، اور ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ بھائی سب نے فجر کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرنی ہے، وہ بھی ہم کر لیں گے، ظہر بھی پڑھ لیں گے، عصر بھی پڑھ لیں گے، مغرب بھی کر لیں گے، افطاری بھی کر لیں گے، سب ہو جائے گا آرام سے، ایون تراویح تک بھی لوگ چلے جائیں گے۔ لیکن رجب کے اندر کیونکہ یہ معمول ہمارا نہیں بنا ہوا ہوتا، ایسا کوئی ماحول نہیں بنا ہوتا، تو شاید دل پہ زیادہ گرا گزر رہا ہوتا ہے، اٹھنا فجر کے لیے، پھر وضو کرنا، مسجد کی طرف رخ کرنا، اس طرح اور ہمارے معمولات زندگی، اس میں عبادت کا خاص خیال رکھنا۔ تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں، انوائرمنٹ جو ہے وہ تو 3 جگہوں سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جو مساجد کے ممبر ہیں وہاں سے ہم لوگوں کو یہ ایک اویئرنیس دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تعلیم دینا شروع کر دیں۔ دوسرا، آپ کا میڈیا جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہر طرف ہے، چاہے وہ سوشل ہے چاہے یہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں، دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو رجب کی بتاؤں۔ اس مہینے میں شب معراج آتی ہے،
یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر علماء کا شدید اختلاف ہے، یہ ہے نہیں ہے، لیکن ہم ملک کے اعتبار سے اس کو ایک بہت بڑے لیول پر مناتے ہیں، اور شب معراج میں جو نہیں بھی جاگتا وہ کہتے ہیں جاگنے کی رات، جاگنے کی رات، جی، جو روزہ نہیں بھی رکھتا وہ کہتے ہیں اگلا دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اب یہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ، اس کو ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کرتے، وہ عالمانہ بات ہے، عالم جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک رات یا ایک دن کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی انوائرمنٹ بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ پورے مہینے میں یہ انوائرمنٹ بنانی شروع کر دی جائے۔ صحیح، اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ جیسے اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں یہ معمول بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ بھائی رجب سے سب اتنے بجے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، یہ کریں گے۔ گھر کا جو بڑا ہے وہ ہر ایک سے پوچھے آج آپ کے قرآن کا کتنا ہوا۔ اس پر ہم نے ایک قرآن جنرل کے نام سے اور پھر رمضان جنرل کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہماری ہیں، جس میں روزانہ کے اعتبار سے آپ نے کیا 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 اس کو ٹک مارک کرتے جائیں۔ اچھا، یہ گھر کا بڑا یوں کرتے جائے کہ جی ماں بھی پوچھے تو باپ بھی پوچھے تو بڑی بہن بھی پوچھے تو اماں بھی پوچھے تو بہن بھی پوچھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں ماحول بنتا چلا جائے گا، رمضان سے پہلے رمضان کی بہاریں آپ کے گھر میں آنی شروع ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کو شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ شعبان میں انسان کے اجال لکھے جاتے ہیں، کون جیے گا کون مرے گا یہ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اجل لکھا جائے تو میں اس وقت حالت روزے میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا پیر اور جمعرات روزہ رکھنے کا، جی، عام کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ 8 دن آئیں گے رجب میں، تو ان 8 دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ روزہ رکھا، پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اور ہر مہینے میں سے 3 روزے، 13 14 15 بھی ہیں، اور ایک روایت میں کہ کوئی بھی 3 روزے رکھ لے، جو رکھ لے گویا کأنما صام دہرن، اس نے پوری زندگی روزے رکھ لیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو چاند کے رجب کے 13 14 15 کا روزہ رکھ لیں، گویا ہم نے اس پورے مہینے کا کیا کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ بنے گی اگر بنانا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہمیں بتانا بھی پڑے گی نا انہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ جن تاریخ کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اگر وہ سمجھایا جائے لوگوں کو تو شاید وہ جب ہی اس ٹریک پر آئے نا۔ ہمیں تو ایسی کوئی ایگزامپل ملتی بھی نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی گائیڈنس اس حوالے سے ملے، ہمیں پتہ ہو۔ اچھا، پھر یہ ورژنس بھی ہیں نا ڈفرینٹ، اب کہیں پر وہ جاتے ہیں وہ کچھ سن کر آ جاتے ہیں، کہیں پر وہ جاتے ہیں وہ کچھ سن لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا ٹرسٹ لیول کہاں جائے گا؟ آپ کس کو بلیو کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہاں سے جو مجھے انفارمیشن مثال کے طور پہ مل رہی ہے یہ اوتھینٹک ہے اور اس پہ فالو ہوتے ہوئے میں نے اس مہینے کو فالو کرنا ہے اور جس کا مجھے ثواب بھی ملے گا؟ دیکھیں اس میں تو بنیادی طور پہ اب اس زمانے میں آپ کا یہ کہنا کہ جی میں کس کو فالو کروں، یہ آپ کا فالٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ موبائل اتنا سا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پر گوگل کے نام سے ایک چیز ہے، اس میں آپ اردو میں لکھیں چاہے انگریزی میں لکھیں چاہے عربی میں لکھیں، آپ کو اتنا مواد سامنے آ جاتا ہے کہ ایک اچھا خاصا سمجھدار آدمی، یعنی بہت پڑھا لکھا نہ بھی ہو، وہ سمجھ جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن 3 چیزیں میری اور آپ کے لیے بنیاد ہے اسلام کی، ٹھیک ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کو جس نے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتیں، آپ کی زندگی، ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ حدیث من گڑت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ من گڑت روایت بیان نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی، صحیح، جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایگزامپل آپ کو صحابہ کی زندگی میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ صحیح، اگر مل رہا ہے تو اس کو ضرور کیجیے۔ یہ 3 لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے اگزامپل ہے، یہی ہمارے لیے معیار ہے، اور انہی کا بتایا ہوا دین ہمارے لیے دین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پوائنٹ مختلف ہو سکتے ہیں، لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، میں اس پوائنٹ پر آپ سے ایگری نہیں کر سکتا لیکن ان تینوں پر ہم سب ایگری ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے آپ اس کو ان 3 بنیادوں پر پرکھیں کہ کیا یہ 3 بنیادیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ کرتی ہیں، یہ 3 بنیادیں اس کو اوکے کرتی ہے۔ اگر کرتی ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، حسن نے کیا، حسین کیا، فاطمہ نے کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سر آنکھوں پر۔ صحیح، ایک نیا کام، ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے،
بھائی صحابہ نے کیا؟ نہیں صحابہ نے تو نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے، تو بھائی مجھے تو اس سے معاف رکھیں۔ بالکل صحیح. تو یہ پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کر دیے کہ اگر اس پیرامیٹر کے مطابق کوئی کام ہوا ہے تو اس کو پھر ہم منوان تسلیم کر لیں گے. اچھا، ہم انہی پیرامیٹرز کی بات کر لیتے ہیں صحابہ کرام کی خاص طور پر، کہ رجب کے حوالے سے وہ کوئی خاص اہتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے اپنے معمولات زندگی آگے بڑھائے، تو رجب کے حوالے سے ان کی کیا ترتیب خاص رہے؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام لے آئے، واپس چلے گئے، 1 سال کے بعد آئے، دیکھا تو چہرہ مرجھایا ہوا، حالت بہت خراب. کہا بھائی کیا ہوا؟ تو سال بھر پہلے بڑا اچھا خاصا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ سے جانے کے بعد میں نے پورے سال روزے رکھے. اچھا. میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہا تو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو عبادت سمجھ رہا ہوں. ایکسٹریمزم شریعت کو مطلوب نہیں ہے. صحیح. اس بات کو میں یہ روک کے ایک اور حدیث آپ کو سنا. 3 صحابہ نے سوچا کہ ہم اللہ کے نبی کے زندگیوں میں سے نا ایک ایک خوبی لے لیتے ہیں. ایک نے کہا جی میں ساری رات نہیں سوؤں گا. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا دیکھو میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ٹھیک. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ بھئی فلاں 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 نے یہ طے کیا ہوا. تو اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کھلاتے ہیں، مجھے پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کھانے پینے سے مراد قوت ہے نا، وہ قوت مجھے اللہ دیتے ہیں. لیکن انا اصوم افطر، میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں. ٹھیک. اور میں نے دیکھو شادیاں کی ہوئی ہے. اور پھر فرمایا تم میں سے جو میری سنت پہ چلا وہ میرا ہے، جو میری سنتوں کو چھوڑے گا وہ میرا نہیں ہے. اسلام ایکسٹریمزم کا دین نہیں ہے، اسلام بیلنس کا دین ہے. تو اس صحابی صلی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بس مجھے. تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی تو ایسا کر مہینے میں 1 دن روزہ رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مجھ میں قوت ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی مہینے میں 2 روزے رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں قوت ہے. آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے. ٹھیک ہے. ایک اور صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ میں قوت ہے. آپ نے فرمایا صوم داؤد رکھ. صوم داؤد کیا ہے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار. وہ صحابی جب بوڑھے ہوئے کہنے لگے کاش میں اللہ کے نبی کی طرف سے دیوی جو سہولت تھی نا اس کو قبول کر لیتا. تو آپ نے فرمایا دیکھو اشہر حرم، یہ جو رجب ہے نا یہ اشہر حرم میں سے ہے، اشہر حرم کا روزہ رکھو. گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ مہینے اور پھر اشہر حرم کے روزے جو ہیں وہ عام مہینوں کے بنسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ اس مہینے میں روزہ رکھ لے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی مشکل یہ کہ اس دن کا یہ روزہ اس کی یہ فضیلت، اس دن کا یہ روزہ اس کی یہ فضیلت. تو یہ ایسی کوئی بھی بات آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں روزے آپ جتنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں، حضور نے صحابہ کو بتایا ہوا ہے. لیکن اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو جو ہم نے تقدس جو زیادہ دے دیتے ہیں نا، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا ایکسٹریمزم اور حد سے تجاوز کرنا، وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں، آپ چاہیں تو پورا مہینہ بھی روزے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا ثواب بہرحال آپ کو ملے گا. اور چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے تو اس کا مطلب ثواب آپ کو بڑھ کر ہی ملے گا. محرم کے روزے کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے جو 10 اور 9 کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ بھائی یہ ایک بہت ہی اہم روزے ہیں، تو وہ بھی چونکہ محرم ہے. اسی طرح سے عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کو گناہوں کو معاف کروائے گا، وہ بھی اشہر حرم ہے. تو اشہر حرم کے روزے عام مہینوں کے روزوں کی برکت سوائے رمضان کے عام روزوں کی بنسبت اس کی اپنی فضیلت ہے. صحیح ہے. اس کو رکھنا چاہیے لیکن ہر آدمی اپنی قوت کے مطابق. آپ علیہ السلام نے 15 شعبان کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ عام آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم میں تھوڑی بہت نقاہت تو آ جاتی ہے. تو اب 15 دن تک آپ کچھ کھائیں پیئے، اور آپ کو جو سحری دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ آپ جب سحری کھائیں گے تو دن میں روزہ رکھنے کی آپ کے اندر کیا ہوگی؟
قوت ہوگی. یہ جو ہمارے نوجوان رات کو 12-1 بجے جو ہے وہ جا کے کچھ پراٹھے شراٹے کھا کے پھر سحری نہیں کرتے ہیں تو سارا دن پھر ان کو سونا پڑتا ہے, لیٹنا پڑتا ہے, کیونکہ سحری دی گئی تھی اس لیے کہ آپ کے جسم میں کیا ہو, قوت ہو. ایسے ہی 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے تاکہ آپ رمضان کے لیے تیاری کریں. ٹھیک ہے, تو رمضان کے لیے تیاری کر سکیں. اور آج کی پوری ہماری ڈسکشن رہی بھی اسی لیے کہ رجب بھی اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ رمضان المبارک میں آپ اچھی تیاری کے ساتھ, پریپریشن کے ساتھ آگے آ سکیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری تھی, کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس مہینے میں آپ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اس میں کرنے کے کچھ خاص معمولات زندگی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ مہینہ جس کا انتظار ہم سب کو ہے, جس میں ہم نے ثواب کمانا ہے, جس میں ہم نے نیکیاں سمیٹنی ہیں, اس کی تیاری ہم ابھی سے شروع کر دیں. ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں گے تو آگے جا کے ایک تو ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی, اور دوسرا ابھی جو ہم کریں گے اس کا ثواب, اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. تو ناظرین, آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ اپنا فیڈ بیک آپ ہم تک ضرور پہنچائیں گے. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. اب تک کے لیے احسن عمر کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.